السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سمندری دنیا کے بارے میں کہانی سنانے والی ہوں۔ تو چلو کہانی شروع کرتے ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں، جہاں پانی نیلا اور شفاف تھا، دھوپ کی کرنیں پانی کے نیچے جھلک رہی تھیں، وہاں ایک گولڈ فش رہتی تھی۔ گولڈ فش نے اپنا گھر کورل ریفز کے اندر بنایا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت پیاری، چمکدار اور زندہ دل مچھلی تھی۔ ایک دن گولڈ فش نے سوچا کہ وہ آج سمندر کی سیر کرے گی۔ گولڈ فش نے جب آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ سورج کی کرنوں کی وجہ سے پانی گرم ہو گیا ہے۔ تو اس نے خوش ہو کر کہا، ما اجمل ھذا اليوم، آج کا دن کتنا شاندار ہے، آج تو میں سمندر کی سیر کروں گی۔ گولڈ فش کا گھر کورل ریفز میں تھا۔ یہ مرجان کی چٹانیں تھیں جو سمندر کے اندر ایک رنگین باغ کی طرح لگ رہی تھیں۔ تیرتے تیرتے گولڈ فش کو ایک چٹان کے اوپر ایک مچھلی نظر آئی جو آرام کر رہی تھی۔ گولڈ فش نے کہا، السلام علیکم نجمۃ البحر، السلام علیکم اسٹار فش۔ ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اسٹار فش نے کہا، وعلیکم السلام سمکہ ذہبیہ۔ گولڈ فش، میں تو آرام کر رہی ہوں۔ آپ کو میں اپنے بارے میں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ اگر میری کوئی بازو ٹوٹ جائے تو میں نئی بازو اگا سکتی ہوں۔ گولڈ فش نے حیرت سے کہا، واقعی؟ اسٹار فش نے کہا، جی ہاں، اس کو ری جنریشن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو یہ صلاحیت دی ہے۔ پھر اسٹار فش نے کہا، گولڈ فش، کیا آپ بھی میرے ساتھ اس چٹان پر آرام کریں گی؟ تو گولڈ فش نے کہا، نہیں، آج تو میں نے سیر کرنی ہے، آج تو میں نے بالکل آرام نہیں کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ گولڈ فش تیرتے تیرتے آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ سمندری پودے، جن کو کیلپس کہتے ہیں، اس کا ایک جنگل تھا، کیلپس کا جنگل تھا، اور اس کے درمیان ایک سمندری گھوڑا تھا، سی ہارس، اور وہ آہستہ آہستہ پانی میں جھول رہا تھا۔ تو گولڈ فش نے کہا، السلام علیکم فرس الماء، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ آپ کے پاس یہ کیا تھیلا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو سی ہارس نے کہا، یہ ایک خاص تھیلا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس میں میرے بچے محفوظ رہتے ہیں۔ تو گولڈ فش نے حیرت سے کہا، واقعی آپ اس میں اپنے بچوں کو رکھتے ہیں؟ یہ تو بالکل کینگرو جیسی بات ہے۔ کینگرو نے بھی اپنے بیبی کو، اپنے جوئی کو اس کے اندر اپنی تھیلے میں رکھا ہوتا ہے۔ پھر سی ہارس نے پوچھا کہ گولڈ فش، آپ آج کیا کر رہی ہیں؟ تو گولڈ فش نے کہا، میں تو آج سمندر کی سیر کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے سی ہارس، اب میں جاتی ہوں، اللہ حافظ۔ پھر گولڈ فش آگے بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ وہ گہرے سمندر میں جا رہی تھی، جہاں پانی ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا اور سورج کی کرنیں بھی کم تھیں۔ وہاں اندھیرا زیادہ تھا۔ گولڈ فش تیرتی گئی تو اس نے آگے دیکھا کہ بہت ساری روشنیاں ہیں۔ دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر میں کوئی پارٹی چل رہی ہے۔ تو گولڈ فش نے سوچا کہ میں ضرور جا کر دیکھتی ہوں یہ کیا ہے۔ جب وہ قریب گئی تو اس نے کہا، اوہ ہؤلاء قنادیل البحر، یہ تو جیلی فش ہیں جو اندھیرے میں چمک رہی ہیں، ان سے تو روشنیاں نکل رہی ہیں۔ پھر گولڈ فش جیلی فش کے پاس گئی اور اس نے دیکھا کہ ان کے ٹینٹیکلز پانی میں ہل رہے ہیں اور ان سے روشنیاں نکل رہی تھیں۔ تو گولڈ فش نے جیلی فش سے کہا کہ کیا میں آپ کی روشنی کو ہاتھ لگا لوں؟ تو جیلی فش نے کہا،
نہیں، ہماری روشنیاں تو چبھ سکتی ہیں، اس لیے ہمیں ہاتھ نہیں لگانا، صرف دور سے دیکھنا ہے۔ تو گولڈ فش نے کہا اوکے، لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کوئی جادوئی مخلوق ہیں۔ تو جیلی فش نے یہ سن کر کہا بالکل ایسی بات نہیں ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بنایا ہے، ہماری چھتری جیسی شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اتنے میں گولڈ فش کو ایک مچھلی نظر، وہ مچھلی مرجان کے ٹکڑوں کو چبا رہی تھی اور وہ رنگین تھی، بالکل طوطے کی طرح، کہیں سے سفید کہیں سے نیلی، اور اس کا سر تو بالکل طوطے کی طرح سبز رنگ کا تھا۔ گولڈ فش یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ ایک تو یہ دیکھنے میں طوطے کی طرح لگ رہی ہے اور دوسرا یہ مرجان کے ٹکڑوں کو چبا کیوں رہی ہے۔ تو چلو میں جا کر اس سے پوچھتی ہوں۔ گولڈ فش نے جا کر اس مچھلی کو سلام کیا اور پوچھا ماں اسمکی، آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس مچھلی نے کہا میرا نام ہے پیرٹ فش، اور میں یہ مرجان کے ٹکڑوں کو اس لیے چبا رہی ہوں تاکہ میں نرم ریت بنا سکوں۔ سمندروں کے ساحل میں لوگ اسی سمندری ریت پر تو مزے کرتے ہیں، اور ان مرجان کے ٹکڑوں میں تو میرے لیے خوراک بھی ہے۔ گولڈ فش نے کہا سبحان اللہ، انتی تساعدین فی تنظیف البحر، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ہمارے سمندر کو صاف رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ کام تو بہت اہم ہے، انسانوں کو چاہیے کہ وہ آپ کا شکار تو بالکل نہ کریں۔ پیرٹ فش نے کہا شکریہ، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، چلو میں پھر اپنا کھانا دوبارہ کھانے میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ اور گولڈ فش نے کہا کہ اب مجھے اپنے گھر جانا ہے، اب رات ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر گولڈ فش اپنے گھر کی طرف تیرتے ہوئے چلی گئی۔ سونے سے پہلے گولڈ فش یہ سوچ رہی تھی کہ آج اس نے کتنی زبردست مخلوقات دیکھیں، اور اسے یاد آیا کہ اس نے تو ایک آکٹوپس بھی دیکھا تھا جو اپنے رنگ بدل سکتا تھا، اور اس کے 8 بازو تھے، اور ایک سمندری گھوڑا دیکھا تھا جس کے پاؤچ میں اس کے بیبیز تھے، اور اس نے بہت ساری جیلی فش دیکھی تھیں، ایسے لگ رہا تھا سمندر میں چراغ جل رہے ہیں۔ اور پیرٹ فش تو بہت اچھی تھی، وہ سمندر کو صاف رکھ رہی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی کہ سمندر کتنی حیرت انگیز جگہ ہے جہاں ہر مخلوق کی اپنی ذمہ داری ہے جو سمندر کو خوبصورت بناتے ہیں۔ کہانی ختم ہوئی۔